السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تھیم یہ ہے کہ اللہ کی ابدی سنت یعنی کبھی نہ تبدیل ہونے والی سنت، اس کے قانون کی پریکٹس کیا ہے کہ حق و باطل کے ٹکراؤ میں بالآخر باطل کو شکست ہوتی ہے اور حق کو فتح ہوتی ہے۔ یہ ابدی قانون ہے اللہ کا، شروع سے چلا آ رہا ہے، جب سے حق اور باطل کی کشمکش اور اس کا ٹکراؤ شروع ہوا اور اب تک چلا آ رہا ہے اور یہ آخر تک چلے گا۔ تو اس میں یہی قانون چلا آ رہا ہے، یہ کبھی نہیں بدلتا۔ تو اس سے انسانوں کو بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ کبھی بھی باطل قوتوں سے دب کر نہ رہیں، ان سے مرعوب ہو کر غلط راستے کے اوپر نہ چلیں۔ قوت کم بھی ہو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح راستے پر چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالآخر باطل کو شکست ہوتی ہے اور حق جو ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کا یہ قانون بیان ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی اس قانون کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر آج یہ جو آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو زمین میں کھدائی ہوتی ہے اور آثار قدیمہ دریافت ہوتے ہیں، تو یہ تو کل کی بات ہے، آرکیالوجی کا شعبہ سائنس کا، آثار قدیمہ کا۔ تو قرآن کریم ہزاروں سال پہلے اس کی طرف انسانوں کو توجہ دلا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ کتنی تہذیبیں آئیں، مٹ گئیں، کیوں؟ انہوں نے اللہ کے قوانین کی وائلیشن کی، مٹ گئیں۔ اور اس کا ثبوت کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی زمین میں کھدائی کے دوران جو پرانی تہذیبیں ملتی ہیں، آثار قدیمہ کے جو آثار ملتے ہیں، کہتا ہے یہ چیز تو اس سے ثابت ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہ ہزاروں سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے، تو آج قرآن کی یہ بات سچ ثابت ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہے کہ قد خلت من قبلکم سنن، یہ سنت کی جمع سنن ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کئی سنن، سرکش اقوام اور ان کے خود ساختہ نظام گزر چکے ہیں۔ یہاں پر لفظ سنن ہے جو سنت کی جمع ہے۔ اللہ کی سنت تو نہیں بدلتی، تو لیکن یہ جو عام معنی جہاں پر اقوام کی بات ہو رہی ہے وہاں پر بھی یہ لفظ آ رہا ہے، لیکن وہ تو چونکہ بدل جاتے ہیں، اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے کئی سنن، سرکش اقوام اور ان کے خود ساختہ نظام گزر چکے ہیں۔ سنن گزر چکی ہیں، اپنے اپنے دور کی حالات اور واقعات کے مطابق انہوں نے کوئی نظام بنائے خود۔ یہ پچھلا جو ہمارا لیکچر ہے اطیعوا اللہ والرسول کے اوپر، آیت نمبر 132 پیچھے گزر چکا ہے، اس کے اندر یہی بات ہم نے سمجھائی تھی، اور اس آیت کے اندر بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی جو اس کے جو ضابطے اور قوانین ہیں اس سے ہٹ کر اپنی مرضی کے جب کوئی نظام بنائے، تو کہتا ہے کہ دیکھو آثار قدیمہ سے اس کا ثبوت مل جائے گا کہ کتنی وہ قومیں طاقتور تھیں، کتنی اقتدار کی مالک تھیں،
لیکن وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ زمین میں ان کی جو تہذیبیں ہیں دھس گئی، اور آج ان کے جو آثار ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی تو ان کا یہ انجام ہوا۔ اب یہ چیز موجودہ انسانوں کو سمجھا کر کہہ رہا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر تم اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرو گے تو وہ نہیں بچ سکے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، تم بھی اسی طرح نابود ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے پہلے سے وارن کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے کئی سرکش اقوام اور ان کے خود ساختہ نظام جو انہوں نے بنائے، ان کی وہ سنت تھی جو انہوں نے بنائے، تو وہ گزر چکے، ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ آج ان کے آثار ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے قوانین کی وائلیشن کی تو تباہ ہو گئے۔ دیکھا قرآن کریم کس طرح سے واضح کرتا ہے اپنے ہی الفاظ کو، اپنی ہی بات کو، اپنے ہی قانون کو مثالیں دے کر، اور آگے کہہ رہا ہے فسیروا فی الارض، یہ اسی سے فسیرو، اسی سے سیر ہے، تم زمین میں سیر کرو۔ دیکھیں سیر ایک تو ہوتی ہے نا صحت کے لیے ویسے واک وغیرہ کرنا، اور صبح کے لیے ٹھیک ہے وہ بھی ہے، ایک تعلیمی سیر ہوتی ہے، تعلیمی دورہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی اسکول کالجز کے لیول کے اوپر، یونیورسٹی کے لیول کے اوپر، کہ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشنل وزٹ کرائے جاتے ہیں مختلف علاقوں کے، مختلف، اگر کوئی ان کا تعلق مینجمنٹ سے ہے تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، مختلف دنیا کے شعبے، ان کے انتظام، ان کی آرگنائزیشن جا کر وہ عملی طور پر دیکھتے ہیں، تو یہ ایجوکیشنل وزٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اس سیر کو بھی بامقصد بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ زمین میں تم سیر کرو، چلو پھرو، دیکھو، تمہیں آثار ملیں گے کہ جو کچھ ہم نے اپنے قانون میں، اپنے قرآن میں جو کچھ کہا ہے، تمہیں اس کی صداقت ملے گی کہ جن اقوام نے ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کی ان کا انجام کیا ہوا۔ تو کہتا ہے زمین میں چلو پھرو، دیکھو، تمہیں اس کے آثار مل جائیں گے۔ تو اب یہ آ گیا نا آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ، آثار قدیمہ کا، وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کی لینگویج بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق کر کے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسٹلی تو وہ سمبولک ہوتی ہیں، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے دیواروں کے اوپر جو لکھا ہوا ہے یا کسی چیز کے اوپر، تو وہ تحریر کا مقصد کیا ہے۔ جو بھی آثار ملتے ہیں اس سے ان چیزوں کو معلوم کرتے ہیں کہ ان کی کتنا پہلے کا، یہ ان کے فوسل دیکھتے ہیں، ان کے ہڈیوں کے ڈھانچے کہ یہ کتنے پرانے ہو سکتے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے سے ان کی عمر معلوم کی جاتی ہے، یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ کس دور کے تھے، ان کی جو چیزیں ہیں ان سے ان کی تہذیب اور تمدن کے متعلق اندازہ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو شعبہ ہے یہ بہت ہی انسانوں کے لیے مفید شعبہ ہے، اس سے انسان بہت کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ماضی میں جو اقوام گزری اور ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، تو وہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت اور عبرت کا بہت بڑا وہ منبع ہے ہمارے لیے۔ قرآن کریم میں بھی اس لیے اقوام گزشتہ کی بات کی گئی ہے کہ فلاں قوم نے اللہ کی قانون کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہوگی، فلاں قوم نے اللہ کی قانون کی وائلیشن کی، وہ تباہ ہو گئی۔ تو یہ مثالوں سے قرآن سمجھاتا ہے، اور یہاں پر تو وہ کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ زمین میں چلو پھرو اور ایجوکیشنل وزٹ کرو، سیر کرو، دیکھو۔ اور اس میں پھر کیا دیکھنا ہے آگے یہ بھی بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فنظروا، دیکھو، مشاہدہ کرو۔ یہاں پر یہ جو فنظروا ہے
مشاہدہ کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے کہ سرکش اقوام کی ہلاکت اور ان کی برباد بستیوں کا مشاہدہ کرو، زمین پر اور اس کے اندر غرق شدہ ان کے آثار قدیمہ کو دیکھو، ان کی تاریخ پر غور کرو تو تم جان لو گے کیا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ کے قانون و نظام کو جھٹلانے والوں کا کیسا تباہ کن انجام ہوا۔ تو یہ ہے ایجوکیشنل وزٹ، دیکھنا، سیاحت کرنا، ٹورزم، کہ اس زمین کے اوپر جو آثار قدیمہ ہمیں مل رہے ہیں کھدائی کے دوران، اللہ کے قانون کی وائلیشن کرنے والی اقوام کا حال کیا ہوا، اور اس کی روح سے وہ موجودہ جو بھی قرآن کے مخاطب قوم ہیں جیسے آج ہم ہیں، تو پھر وہ ان کی روح سے سمجھاتا ہے کہ وہاں سے عبرت حاصل کرو، ایسا کوئی نظام نہ بناؤ خود ساختہ جو تمہارے اپنے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام ہیں، تمہارے اپنے بنائے ہوئے، تمہارے سیاستدانوں کے، تمہارے معیشت دانوں کے، تمہارے مذہبی پیشواؤں کے۔ کہتا ہے جب بھی تم ان کے نظام کو نافذ کرو گے اللہ کے قانون سے منہ موڑ کر، تو کہتا ہے تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو تم سے پہلے یہ تباہ شدہ بستیوں کا ہوا، ان کے مکینوں کا ہوا، تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ تو اس لیے تم اپنی اصلاح کر لو، سنبھل جاؤ، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اور وہ اسی زندگی میں ہے۔ اگر یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر مہلت کا وقفہ بھی ختم ہو گیا، آخرت میں تو کوئی موقع نہیں ہوگا کہ جاؤ جا کے ذرا اپنے آپ کو صحیح کر کے آ جاؤ، ہم دوبارہ ذرا امتحان لیں گے یا تمہارا دوبارہ حساب کتاب کریں گے۔ بالکل نہیں، کچھ نہیں، اسی دنیا کے اندر بننا ہے اور اسی دنیا کے اندر بگڑنا ہے، اسی دنیا کے اندر مہلت ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی۔ اگر یہ مہلت کا وقفہ گزر گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو جو کچھ کیا ہوگا اس دنیا کے بعد جب یہ آخرت ہوگی، جب فائنل ججمنٹ ہوگی، اس میں تو پھر ٹھیک اس دنیا کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی سفارش، شفاعت، کسی قسم کی کوئی رشوت، کسی قسم کا کوئی یوں کہہ لیں کہ وہ وسیلہ، کسی قسم کی کوئی ریچول، کوئی ورد وظائف، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جو کچھ کیا ہوگا اسی کے مطابق ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ انسانوں نے اللہ کے قانون کی روح سے، جو صرف اس کی کتاب قرآن کے اندر ہے، تو جن انسانوں نے جس حد تک اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنایا ہوگا، اس حد تک ان کو وہاں پر اجر مل جائے گا، اور جن کا نظام اپنے خود ساختہ سیاسی، معاشی، مذہبی نظام پر مبنی ہوگا، تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر اس دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوں گے، اور آخرت میں تو وہ پھر ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس چیز کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ اللہ کے قوانین کو جھٹلانے والے مکذبین کا کیسا تباہ کن انجام ہوا۔ یہ ہے کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہ عاقبت جو ہوتی ہے، یہ انجام ہوتا ہے عاقبت۔ تو کہتا کیسا برا انجام ہوا۔ مکذبین، جھٹلانے والے، ایک کافرین ہوتے ہیں، مکذبین وہ ہوتے ہیں جو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن زبانی طور پر، عملی طور پر وہ کن کو مانتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کے وہ جو مذہبی قوانین ہیں ان کو، اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے۔ بس
نام کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب ہے اللہ کے قوانین کو سمجھنا اور فالو کرنا۔ اگر یہ عمل نہیں ہے تو آپ زبانی جتنی مرضی آپ دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ چیز انسانوں کو تباہی سے نہیں بچا سکے گی۔ اس میں آپ جتنے مرضی آپ کلمے پڑھ لیں، ورد وظائف کر لیں، ریچولز کر لیں، جب تک قوانین کو نہیں سمجھیں گے، فالو نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔